من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤدي زكاة مالا فلا صلاة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 کا اسلامی سال کا شہر مبارک، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ رمضان المبارک کی آج دوسری جمعہ ہے. اگلی جمعہ میں رمضان المبارک کے فضائل، قرآن اور تراویح کے فضائل ذکر کیے تھے. چونکہ اس مرتبہ 5 جمعہ ہیں تو دوسری اس جمعہ میں زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کی لغوی اصطلاح کی تعریف، زکوٰۃ کی فرضیت کا سن، زکوٰۃ فرض ہونے کی وجوہ اور اسباب اور اس کے فوائد، اس کے مصالح اور اس کی حکمتیں اور اس کے نہ ادا کرنے کا نقصان، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کن کو ادا کرنی ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا رمضان کا زکوٰۃ سے تعلق فرضیت کا نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے، ایسا مسئلہ نہیں. جیسے روزہ رمضان میں فرض ہے، سال کے 11 مہینے میں روزہ فرض نہیں. جب رمضان کا چاند ثابت ہو گیا اب روزہ فرض ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کو رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا اب اس پر روزہ فرض ہو گیا. تو روزے کی فرضیت رمضان کی وجہ سے ہے، زکوٰۃ کی فرضیت رمضان کی وجہ سے نہیں ہے.
زکات کی فرضیت کے شرائط اور زکات کی فرضیت کے احکام جداگانہ ہیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل پر اللہ کی طرف سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور انسان کم عمل میں زیادہ نفع کا خواہشمند ہوتا ہے، جبکہ رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور رمضان میں عبادت کے لیے آدمی فارغ رہتا ہے اور اس کے پاس سہولت بھی رہتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہے، جبکہ سال کے 11 مہینے میں آدمی اپنے اپنے مشاغل کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وقت نہیں ملتا۔ اس نسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ سنائی ہے۔ سب سے پہلے لفظ زکات کا ترجمہ کیا ہے؟ زکات کا ترجمہ لغتاً صفائی، ستھرائی، بڑھوتری اور نما کے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال میں قدرتی طور پر ایک میل ہوتا ہے جو صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ نے اس کے ازالے کا حکم کیا ہے۔ جب مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے تو مال کا میل صاف ہو جاتا ہے، اور جو چیز صاف ہو گئی میل کچل سے، وہ چیز بڑھتی ہے، وہ چیز ترقی کرتی ہے، اس چیز کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ عیب اور وہ نقص اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے تو وہ بڑھوتری کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ میل سے پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، جیسے شیرڑی ہے، گنا، اس کو پیسا جاتا ہے، اس سے گڑ بنایا جاتا ہے، اس سے شکر بنائی جاتی ہے، لیکن جب گنے سے رس نکالنے کے بعد مشین سے اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس میں جھاگ آ جاتی ہے جو گندا کچرے کی شکل ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ شیرڑی کے سانچے میں دیکھو تو وہ میل نظر نہیں آتا جو پکانے پر، گڑ بنانے پر جو میل نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کو دیکھنے کی طبیعت چاہت پیدا نہیں کرتی، لیکن اس کو پکایا جاتا ہے اور اس میں جھاگ کی شکل کے اندر وہ میل نکلتا ہے، اور توے میں اس کو برابر پکانے کے بعد پکاتے وقت وہ جھاگ نکال دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جھاگ نکالا نہ جائے تو پیور گڑ کے ساتھ وہ جھاگ مل کر گڑ کو خراب کر دیتا ہے، اس کی قیمت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شکر بننے کا بھی ماحول ہے، تو اس کی جھاگ میں وہ کچرا نکال دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ ایک مادی آنکھ نے وہ جھاگ دیکھی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر کے پیور گڑ یا شکر نکالی جاتی ہے۔ اس طرح صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ نے تم پر زکات اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے مالوں کے اندر کے میل کو دور کر دے، اور جب اندر کا میل دور ہو جائے گا اب یہ مال پاک صاف ہو جائے گا اور یہ بڑھوتری کے قابل ہو جائے گا۔ یہ تو لغوی اعتبار سے ترجمہ میں نے ایک مثال سے سمجھایا۔ مال میں 39 حصے صاف ہوتے ہیں اور 40واں حصہ میل والا ہوتا ہے، اس لیے 39 حصے اپنے پاس رکھے جاتے ہیں اور 40واں حصہ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے صاحب ایمان انسان اللہ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ صدقہ کر دیتا ہے اور زکات میں ادا کر دیتا ہے۔ شریعت کی بول چال میں زکات کس کو کہتے ہیں؟ نصاب معین پر ایک مقررہ مدت گزر جانے پر مال کی ایک متعینہ مقدار
اپنی ملکیت سے نکال کر بغیر کسی منفعت کے مستحق انسان سید بنو ہاشم کے علامہ کو دے دینا، اس کو شریعت کی بول چال میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لمبی تاریخ، نصاب معین پر مقررہ مدت گزرنے پر ایک مال کی معین مقدار اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی پر احسان جتلائے بغیر اور کسی سے مادی منفعت کے بغیر وہ دے دینا سید بنو ہاشم کے علاوہ کو، اس کو شریعت کی بول چال میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نصاب معین نقدی ہے یا سونا چاندی یا بیپار کا مال، اگر سونا ہے صرف 1 تولہ بھی چاندی نہیں، 1000 روپے بھی نقد نہیں، صرف سونا ہی سونا ہے یا بیپار کا مال بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑی سی روکڑ رقم ہے اور تجارت کا مال ہے، بیپار کا، اس کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی بن جاتا ہے اور سال بھر یا سال کا ابتدائی انتہائی حصہ یا سال کا اکثر حصہ یہ مال ہمارے پاس رہا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سونا ہے صرف تو 7.5، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، بیپار کا مال ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، روکڑ رقم ہے تو 52.5 تولہ چاندی بازار سے خرید سکے اتنے پیسے، سال کا اکثر حصہ یا ابتدا اور انتہا ہمارے پاس یہ مال رہا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مالک نصاب ہونا چاہیے اور خود اپنی نیت سے ادا کرے۔ سونا اگر مال کا مالک جیسے شادی کے بعد یا تو لڑکا ہے یا لڑکی اور شادی سے پہلے دونوں کے ماں باپ جس کو مالک بنا دے اس کی ملکیت کے اندر سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالا جائے گا، یہ تو نصاب معین، اور مقررہ مدت یعنی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، سالانہ وظیفہ ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب معین پر مقررہ مدت گزر جانا اور ایک نصاب معین وہ 40واں حصہ سید بنو ہاشم کے علاوہ جس کی ملکیت میں اتنی چیزیں نہیں ہیں اس کو دے دینے کو شریعت کی بول چال میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تائید قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 118 مرتبہ آیا ہے، جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ پر اعلان جنگ کیا تھا، یعنی جو آدمی مال کی زکوٰۃ کا انکار کر دیتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کیا تھا، گویا کہ یہ فرض عین ہے، ارکان اسلام میں کا اہم ترین رکن ہے اور اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، سن ہجری 2 میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لیکن مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ نمل، قرآن کریم کی سورہ لقمان، قرآن کریم کی سورہ مزمل، ان آیتوں میں صاف ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ فرض تو مکے میں ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے، البتہ ہجرت کے بعد اس کے نصاب کی تعیین
اور اس کے شرائط اور اس کے قیودات، یہ سب مکمل طور پر ہجرت کے بعد آیا۔ نفسی زکوٰۃ جو فرض ہو گئی وہ ہجرت سے پہلے، اسی لیے قرآن کریم کی ان 4 بڑی صورتوں میں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ البتہ اس کے نصاب کی تعین اور اس کے شرائط اور اس کے قیودات جو حتمی طور پر طے ہوئے وہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں طے کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، مرد اور عورت صاحب نصاب پر اپنے مال کے اندر اس کی ادائیگی فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ، اللہ کا ایک فریضہ انسان سے ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے تنگ دست، ضرورت مند، حاجت مند انسان ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مال صاف ہو جاتا ہے، وہ مال ترقی اور برکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس مال کو آسمانی آفت نہیں لگ سکتی، وہ مال غلط جگہوں پر خرچ کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ مال خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے کہ وہ مال خود سیو ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہلاکت کی جگہوں پر خرچ نہیں ہوگا، یہ مال چوروں کے ہاتھ نہیں جائے گا، یہ مال ڈاکوؤں کے ہاتھ نہیں جائے گا، یہ مال غلط جگہوں پر خرچ ہونے سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ۔ زکوٰۃ ادا کر لینے سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اولاد کو عزت نصیب ہوتی ہے، وقت پر بارش ہوتی ہے، آسمانی آفتوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی خبر کرو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی مال جہنم کے اندر تپایا جائے گا، تپتی بنائی جائے گی، پھر اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، انسان کی پیشانی، انسان کا پہلو اور انسان کی پیٹھ اسے دھاندی جائے گی۔ ایک تو وہ جہنم کی آگ، اور اس مال کو اللہ لوہے کی تختی بنائیں گے، اور پھر دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ سے 3 گنا زیادہ تیز۔ انسان کی پیشانی مال کے کمانے کا راستہ یہ ہے۔ جو انسان اپنے رعب اور دبدبے سے مال حاصل کرتا ہے، مال کے خرچ کرنے میں پہلو تہی کرتا ہے، اس لیے پہلو کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی سزا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اس مال کو اللہ گنجے شام کی شکل دیں گے، وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور توپ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، یہی مال گنجے شام کی شکل بن گئی اور گلے میں لپٹ جائے گا اور توپ بن جائے گا۔ اور دوسری روایت میں یوں، وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی وہ تیرا مال ہوں، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جس کو تو اپنے مکان میں محفوظ جگہوں کے اندر رکھا کرتا تھا۔ یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں کوئی اژدہا یا سانپ داخل ہو جائے اور وہ متعین طریقے سے پتہ نہ چلے تو اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، اس خیال سے کہ ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے۔ اس حدیث کی شرح میں شراح حدیث نے لکھا ہے، بعینہ ہی میں الفاظ نقل کرتا ہوں،
لیکن وہ مال جو انسان نے تجوری میں محفوظ رکھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی چیز ہے، اللہ اسی کو سانپ کی شکل دے دے گا، اور وہ انسان کو گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے گلے کا ٹوپ بنے گا، اور وہ یوں کہے گا میں ہی مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کا گزر ہوا، کچھ لوگ تھے جن کے سطر کے اوپر آگے اور پیچھے چترے بندھے ہوئے تھے، اور وہ جہنم کے تھوڑ اور جہنم کے انگارے کھا رہے تھے۔ آقا کا گزر ہوا ایک جماعت پر، شرمگاہ کی جگہ پر آگے اور پیچھے چتڑے بندھے ہوئے تھے، ان سے بدبو نکل رہی تھی، اور وہ جہنم کے گرم گرم پتھر اور جہنم کا تھوڑ کھا رہے تھے۔ آقا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال کی زکات کھا جایا کرتے تھے، ان کا یہ انجام آپ نے جہنم کے اندر دیکھا۔ یہ تو سب وعیدیں ہو گئی۔ ایک روایت میں فرمایا جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے وہ مال آسمانی قحط کے شکار ہو جاتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا۔ گویا کہ بارش کے نزول کے لیے مال کی زکات کا بڑا دخل ہے۔ جو قوم زکات روک لیتی ہے، ادا نہیں کرتی، تو وہ آسمانی رحمتوں سے اور بارش جیسی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ تو زکات کے نقصانات نہ ادا کرنے کے اور ادا کرنے کے فوائد ذکر کیے۔ الحمدللہ ہم بڑی تعداد میں زکات ادا کرتے ہیں، لیکن زکات اور نماز کا جوڑ ہے۔ من لم یؤدی مالہ فلا صلاۃ لہ، جو زکات ادا نہ کرے خالی نماز پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے زکات ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ لہذا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور قرآن کریم کی 118 مقامات پر نماز اور زکات دونوں کا ساتھ ساتھ تاکیدی حکم آیا ہے۔ 40واں حصہ اللہ کو دینا ہے، اور 39 حصے ہمارے پاس رکھنے ہیں۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے۔ 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 2500 دے دیے، اب 97,500 پاک صاف پیور ہو گئے۔ اس پر کبھی بھی آسمانی سلطانی آفت نہیں آ سکتی، یہ مال کبھی بھی غلط جگہوں پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دادی میں ہے، اسی طرح بیپار کا مال ہے، دکانوں میں برکت رہے گی جب تجارت کے مال کی زکات ادا کی جائے گی۔ اب ہر ایک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ صاحب نصاب مالدار پہلے تو ایک سالانہ تاریخ طے کر لے۔ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو رمضان میں کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک مہینے کی ایک خاص تاریخ نقی کر لے۔ داخلہ طریقے پہلا رمضان، داخلہ طریقے 15 شعبان حساب ہو گیا، عمل واری رمضان کی پہلی تاریخ سے۔ اب ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ چاند کے حساب سے طے، حساب کمپلیٹ ہو جائے اور ادائیگی شروع کر دیں۔ پہلے ایک سال رمضان کی پہلی تاریخ کو کیا، اب دوسرے سال 10 تاریخ کو کیا تو 10 دن دوسرے سال زکات روکنے کا گناہ۔ تیسرے رمضان میں 25 رمضان کو حساب کیا تو اب 24 دن زکات روکنے کا گناہ۔ بعض مرتبہ انسان بہت دیتا ہے لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوتا تو انسان بددل ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن میرا مال تو ہلاکت ہو جاتا ہے، میرا مال تو برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے بیانات میں سنا، میں نے خود مطالعہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو گڑبڑی یہاں ہے۔ سال نقی تو ماشاءاللہ، مہینہ نقی وہ رمضان کا ہے،
اب تاریخ نکی کر لو، پہلی تاریخ کو، 5ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، کون سی تاریخ کو حساب کرتے ہیں؟ پھر پورا مال داگینے ہیں، بیٹیوں کے پاس ہیں، بیٹوں کے پاس ہیں، وہ بالغ ہیں، اس طرح بیٹے کی بیوی یعنی بہوؤں کے پاس ہے، عورت میکے سے لائی ہے اس کا ہے، عورت کے پاس سسرال سے ملا ہے وہ ہے، کیا ہے جنسو داگینے میں غور کرے۔ اس طرح ہر ایک کے پاس روکڑ رقم کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اس کا کیلکولیٹ کرے۔ اسی طرح سونا چاندی روکڑ رقم یا بیپار کا مال، اس کا حساب ضروری ہے۔ مال کی مالیت اور مال کی قیمت پر زکات آئے گی، وہ مال متقوم ہونا چاہیے، یعنی جس کی قیمت لگتی ہے، جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، بیپار کے مال میں ترقی کی صلاحیت ہے، داگینے میں سون چاندی کا بھاؤ بڑھنے میں ترقی کی صلاحیت ہے، اس طرح بیپار روکڑ رقم میں ترقی کی صلاحیت ہے۔ حساب ہو، اب حساب جب ہو چکا اس کو کاغذ پر لکھ لیا، پھر جس کا نصاب ہے وہ نیت کر لے کہ میرے پر اتنی زکات واجب ہوئی ہے، حساب کر کے وہ ادا کرنی ہے۔ عورت خود ادا نہیں کرتی، اس کا شوہر، وہ خود ادا نہیں کرتی، اپنے باپ کو وکیل بنا دے، وہ خود ادا نہیں کرتا ہے انسان تو اپنے باپ کو وکیل بنا دے، جیسے پیجی چلتی ہے، گھر کا وڈیل کرتا ہے، کرے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کے پاس ویوہار ہے بہت اچھا، لیکن کس کے پاس کتنا اپنا ذاتی ہے اور کتنا پنچ کا ہے؟ پنچ کا ہے تو وہ پنچ کے مالک پر زکات آئے گی، اور ذاتی ہے، شادی کے بعد سسرال سے ملا بہو کو مالک بنایا یا بیٹے کو، شادی کے بعد میکے سے آیا اور باپ باپ نے بیٹی کو مالک بنا کر گھر سے رخصت ہوتے ہی رخصتی کے وقت مالک بنا دیا تھا، یہ کیلکولیٹ ضروری ہے، اس کے بغیر زکات ادا نہیں ہوگی۔ بہت توجہ سے اس مسئلے کو سمجھو، نہ سمجھ میں آوے 50 مرتبہ پوچھو، جہاں بنیادی بھولے ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ فوائد کے حصول کے لیے اصول کی پابندی ضروری ہے۔ ایک تو مہینہ نکی، تاریخ نکی، حساب ضروری۔ جو مالک ہے وہ اپنی طرف سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنے پر اتنی زکات مجھ پر فرض ہوئی ہے، بھلے گھر کا ایک آدمی ہی ویوہار جس کے پاس ہو وہ بھلے ادا کرے، لیکن ہم ان کو وکیل بنا دیں کہ آپ میری زکات اتنی ادا کر دینا۔ عورتیں کمانے نہیں جائے گی، اس کے شوہر کے بہت سارے کام، بعد مرد غریب ہوتا ہے لیکن آنے والی عورت نکاح کر کے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو بہت سارے شوہر کے کام وہ ہیں جو عورت پر نہیں ہے وہ کر دیتی ہے، عورت کمانے نہیں جائے گی لیکن حساب تو اپنے مال کا رکھے گی اور تبرعاً اس کا شوہر اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب ادائیگی شروع کر دیں، کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دے سکتے۔ دیکھو زکات عبادت ہے، زکات کی حیثیت عبادت کی ہے، اور عبادت کے اصول اور قیود صاحب شریعت نے مقرر کیے ہیں، جیسے نماز۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ ہمیشہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہوں، چلا آج ادھر رک کر کے نماز پڑھ لوں، نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ وضو کیا ہے، آج بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ اس کے حدود اور قیود تب وہ چیز عبادت بنتی ہے۔ زکات میں عبادت کا بھی پہلو ہے، زکات میں اخلاق کا بھی پہلو ہے۔ ایک انسان مالدار سے ایک غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ اخلاق کا پہلو ہے، اور عبادت کا پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ انسان ثواب سمجھ کر ادا کرتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ خیر، کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے اپنی زکات اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لو زکات کن کو دے سکتے ہیں؟ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے، پوتے کو نہیں دے سکتا، نانا نواسے کو نہیں دے سکتا،
اس طرح پوتا دادی کو زکات نہیں دے سکتا، نواسا نانی کو زکات نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس میں منفعت وابستہ ہے، نفع وابستہ ہے، یہ بلا منفعت تقسیم کی جائے، اور اس میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی غرض اس سے وابستہ نہ ہو، نہ منفعت ہو نہ کوئی غرض وابستہ ہو۔ سید بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ میل ہے اور وہ اہل بیت ہے، خاندان نبی ہے، اور خاندان نبی کو میل نہیں دیا جاتا۔ اگر بنو ہاشم کے علاوہ کوئی سید ہے تو ان کو زکات دے سکتے ہیں، لیکن سید بنو ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے، یہ تو جن کو نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب مالدار بھیکاری اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ بعض عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بعض عورتیں مطلقہ ہو کر پھر چھوٹے بچوں کی وجہ سے شادی نہ کر کے لوگ زکات دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ لیکن دیکھو اس بیوہ، اس مطلقہ، ان یتیم بچوں کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے کہ جس پر زکات خود اپنے مال کے نکالنا فرض ہو گئی، ان کو دینے سے بھی زکات ادا نہیں ہوگی۔ جن کو زکات دی جا رہی ہے وہ خود صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ادائیگی میں دو چیزیں فرض ہے، مستحق کی تحقیق کرو پھر ادا کرو۔ بغیر تحقیق کے ہم نے زکات دے دی، بعد میں پتا چلا کہ اس کے پاس تو سونا بھی تھا، اس کے پاس تو چاندی بھی تھا، اس نے تو ویپان کے لیے فلاں جگہ زمین لے رکھی وغیرہ وغیرہ، اب زکات ادا نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ دو، یہ ذمے میں باقی رہی۔ دیتے وقت خوب تحقیق ہو گئی، لیکن بعد میں پتا چلا تحقیق کے بعد بھی کہ وہ صحیح نہیں تھا، تو مالدار ہو تو بہتر یہ ہے کہ ادا کر دے، ورنہ پہلی تحقیق کی بنیاد پر ادا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جنگلات میں چلا گیا، پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، اس نے توری کر لی اور تحقیق کر کے ایک جگہ متعین ہو گئی کہ نہیں ادھر قبلہ ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط سمت میں نماز ہو گئی، تو تحری کی تھی تو نماز ہو گئی، لیکن بغیر تحری کے نماز پڑھ لی، پتہ نہیں چلو نہیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ غلط سمت میں نماز پڑھی تھی تو واپس پڑھو۔ یہ ایسا ہی ہے زکات کا مسئلہ بھی، بغیر تحقیق کے ادا کر دیا، بعد میں پتا چلا دوسری مرتبہ نکالو، تحقیق کے ساتھ ادا کر دی، بعد میں پتا چلا کہ مستحق نہیں تھا تو اللہ کے یہاں ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی کو شک ہو کہ دیکھی مکھی گڑی نہیں جا سکتی ہے، چلو میں پھر دوسری مرتبہ ادا کر دوں، پہلی مرتبہ صدقہ ہو گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کن کو دینے سے ابتدا کی جائے؟ وہ حضرات جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں، بھائی بہن کو بہن بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، ماموں بھانجے کو بھانجا ماموں کو زکات دے سکتا ہے، چاچا بھتیجے کو بھتیجا چاچے کو زکات دے سکتا ہے۔ چونکہ ہم نہ ان سے دنیا میں آئے نہ وہ ہم سے دنیا میں آئے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، اس وجہ سے ان غریب رشتہ داروں کو زکات دینا چاہیے۔ خدا نخواستہ بھائی مالدار ہے لیکن بہن غریب ہو گئی، کسی حادثے کی شکار ہو گئی، یا بہن جس گھر میں دی تھی وہ غریب گھرانہ تھا لیکن اپنے وہ خود داگینے لائی ہے اور بھائی کو معلوم ہے، تو پھر اس کے بعد اس مالدار بہن کو غریب گھر میں جانے کے باوجود بھی زکات نہیں دے سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس مالدار بھائی کی غریب بہن نصاب کی مالک نہ ہو، نہیں ہے تو اس کو دینے میں ڈبل ثواب، ایک رشتہ داری کی حق کی ادائیگی کم اور ایک زکات کی ادائیگی۔ اگر اس بہن سے ویوہار نہیں ہے، بولے ویوہار نہیں، ماتھا کٹ ہے، تو اس کو دینے میں 3 گنا ثواب، ایک رشتہ جوڑنے کا، ایک رشتہ داری کی حق کی ادائیگی کا، اور تیسرا زکات کی ادائیگی کا۔ الکاشہ اس غریب رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے ہماری دشمنی ہے،
اس کو ادا کرنے میں مقدم کریں. ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں کے بعد زکوٰۃ کہاں صرف کی جائے؟ فرماتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. جیسے غریب رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب، ان کو دینے میں ڈبل ثواب. کیوں؟ اشاعت اسلام کی زبردست محنت یہاں سے ہوتی ہے. اسلام دنیا میں یہاں سے پھیلتا ہے. مسجد کو امام ملتے ہیں، ممبر کو خطیب ملتے ہیں، امت کے مسائل کے اختلافات کے فیصلے نصیب ہوتے ہیں، تراویح کی حفاظ نصیب ہوتے ہیں، قوم ملک ملت کے خدام یہاں سے نصیب ہوتے ہیں. اچھا، فی زمانہ 97% اسکول کی تعلیم کا رواج ہے اور 3% مدرسوں کی تعلیم کا رواج ہے، اور 97% مالدار کے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. جہاں کا یونیفارم، جہاں کی بک سیٹ اور جہاں کی اسکولیں اور ان کی بسیں اور ان کی رکشائیں اور ان کی ٹیوشن کی فیسیں لاکھوں میں جاتی ہیں، جبکہ دینی مدرسوں میں وہی مدرسے کا پرانا کمرہ جہاں دری ہو بھی نہ بھی ہو، تپائی بھی ٹوٹی ہوئی ہو، اور ایک لٹھا نظام ہوتا ہے. سال کے اندر 10 مہینے وہ مدرسے کے مطبخ سے کھاتے ہیں اور 2 مہینے اپنے گھر کا کھاتے ہیں، اور ان مدرسے کے مطبخ میں لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ کی رقم ان کو مالک بنانے کے بعد ان کے کھانے پینے، ان کے دوائی علاج، ان کے کپڑے لتے، ان کے گھر جانے کی کرایہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے وہ مکاتب قرآنیہ جہاں کھانے پینوں کے نظام نہیں ہیں وہاں زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ امت کے وہ غریب بچے مکاتب قرآنیہ میں تو مالداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اسکول کا اوور ٹائم مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، اور دارالعلوم والے مدرسوں میں، بورڈنگ والے مدرسوں میں 24 گھنٹے کا نظام ان کا مدرسے کے حوالے ہے. تہجد میں اٹھنے سے لے کر رات 11:15 بجے تک کا نظام اپنی پوری باڈی مدرسے کے حوالے ہے. کھانا بھی مدرسہ دے گا، کپڑا اخراجات بھی مدرسہ دے گا، پاکٹ خرچ بھی مدرسہ دے گا، دوائی علاج بھی مدرسہ دے گا، گھر جانے کا کرایہ بھی مدرسہ دے گا. یہ امت کے غریب اور امت کے نہتے اور امت کے مخلوق الحال ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور ان پر یہ زکوٰۃ تملیغ کے بعد استعمال کی جاتی ہے. اسی لیے پھر یہاں سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، اور وہ جماعت ملک میں، عالم میں اور کائنات میں قرآن اور سنت اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلتی ہے. اس وجہ سے دینی مدرسے اشاعت اسلام اور دین کے بقا اور تحفظ کے قلعے اور اسلام کی حفاظت کے ضامن ہیں، لہذا اس میں زکوٰۃ دی جائے. ایک غریب آدمی ہے، 2-5 سے بھی اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے. ایک بیمار آدمی ہے، 2-5 سے بھی جو ہے ادارے سے بھی مانگ سکتا ہے. لیکن دینی مدرسے کے غریب طلبہ 300، 350، 400 ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو تعداد مدرسوں کی ہے وہ مالداروں کے دروازے پر کھانا مانگنے گئی ہو، بلکہ مالداروں نے ان کو سالانہ وظیفہ دے دیا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی کسی مالدار کے دروازے پر نہیں جاتے. مدرسے کے ذمہ دار ان کے لیے وصول کرتے ہیں، یہ ان کا ہے، مدرسے کے ذمہ داروں کا نہیں. یہ پورا کا پورا مال حساب کر کے نوٹ کی تبدیلی سے پہلے ان کے پاس جمع کروا کر، ان سے نیجت کروا کر، سالانہ فیس بھروا کر وہ رقم پھر مدرسے کے اخراجات کے اندر استعمال کی جاتی ہے. یہ پیور کلیئر کٹ زکوٰۃ کی ترتیب ہے جو دینی مدارس اس پر عمل کرتے ہیں. لوگ غلط افواہیں اور بیہودہ چیزوں سے، امت کے ان دین کے قلعوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کی فضا بناتے ہیں. حالانکہ ایک مدرسہ آپ جاؤ، ان کے GR چیک کرو،
تو آپ کو پتا چلے گا کتنے بچے فیس والے ہیں اور کتنے بچے بغیر فیس کے ہیں۔ شاید 400 بچوں میں 4 ملیں گے جو فیس بھرتے ہو، 10 ملیں گے جو فیس بھرتے ہو، اور کسی مدرسے میں تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ لہذا دینی مدرسے یہ ہماری زکات کے سب سے زیادہ مستحق۔ سید بنو ہاشم، اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت پیش آ گئی کہ للہ یا نفلی للہ صدقہ کہیں سے نہیں ملا اور اس کی کوئی حاجت پیش آ گئی، تو اضطراری صورت کے اندر اس کو بھی زکات دے دینے سے زکات ادا ہو جائے گی، لیکن نہ دینا بہتر ہے۔ اضطراری کیفیت، ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے، مر جائے گا اور کوئی پیسہ نہیں ہے، یہی ایک پیسہ کسی کے پاس تھا دے دیا، تو اضطراری کیفیت، اور اس اضطراری کیفیت میں اپنی طرف سے ادائیگی کافی ہو جائے گی۔ یہ ہے زکات کے وہ موٹے موٹے مسائل جو عام طور پر ہر سال بیانات کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں۔ لہذا میرے بزرگوں، آج بطور خاص میں نے جس غلطی کی طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ سالانہ مہینے کی ایک خاص تاریخ، پہلی غلطی کی اصلاح ہے، اور دوسری غلطی نیت صاحب مال جب تک نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی دے دیا لیکن زکات ادا نہیں ہوگی۔ نیت ضروری ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا مال ہے اور میرے مال کی زکات مجھ پر واجب ہے، جو مجھے ادا کرنی ہے۔ میرا شوہر، میرا باپ، میرا بھائی تبرعاً میری طرف سے ادا کرتا ہے، اس کا احساس اس کے دل میں ہو، اور اس کو خبر بھی ہونی چاہیے یا اس کی رضا لے لینی چاہیے۔ جب تک خبر نہ ہو، جب تک رضا نہیں لی، تب تک زکات ادا نہیں ہوگی۔ آخری بات، زکات کس قیمت سے ادا کرے گی؟ مال متقوم، جو مال میرے پاس ہے اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ آج سے 25 برس پہلے میں نے 7,000 میں 10,000 میں سونا لیا، آج وہ سونے کا ہار یا وہ سونے کی جنسو بیچنے جاتا ہوں تو بازار میں 50,000 آتے ہیں۔ اب آدمی نے لیا ہے 25 سال پہلے 10,000 کا تولہ اور ابھی ہے جونے کا 50,000 داخلہ طریق، تو 50 پر زکات آئے گی، 10 پر نہیں، خریداری پر نہیں۔ اس مرتبہ میرے پاس میرے حساب کے دن میرا مال، میری جنسو، میری روکڑ رقم، میری ویپار کا مال کیا قیمت رکھتا ہے، ابھی اس کی پوزیشن کیا ہے بازار میں۔ اگر بیچنے جاؤں تو خریدار کتنے میں لے گا، بس اس پر زکات۔ لکڑی ہے یا سونے کا بسکٹ ہے داخلہ طریقے، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، تو وہ 90 بھاؤ میں جائے گا۔ اس کو ابھی بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو کیا بھاؤ آتا ہے؟ داگینہ ہے، لکڑی تھی یا بسکٹ تھا، اب اس کو ہار بنا لیا، مان لو 1 لاکھ کا ہار ہوا، اب بیچنے گئے ہیں تو 95,000 دیتے ہیں اور 5,000 گھڑائی بات کرتے ہیں، اور لیتے وقت ہار بنا تھا پورا 1 لاکھ کا، لیکن ابھی ہار بیچنے جاتے ہیں تو خالی 95 جاتے ہیں، اور اس کے اندر کی جو ہے بنائی بات ہو جاتی ہے، تو ابھی 95 پر زکات واجب ہوگی۔ ابھی جو تمہارے پاس مال ہے اس کو تم بازار میں بیچنے جاؤ تو اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس کے مطابق زکات آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے کوئی پلاٹ لیا، لیتے وقت نیت بیچنے کی ہے، کوئی زمین لی، لیتے وقت نیت بیچنے کی ہے، اور ہم نے مارکیٹ میں رکھ دیا، یہ ویپار کا مال بن گیا، 100 وار کا پلاٹ ہے یا 100 بیگھہ زمین ہے۔ اس طرح کوئی فیکٹری ہے، اس طرح کوئی اور سامان ہے، لیتے وقت تک ویپار کے نیت سے لیا تو یہ ویپار کا مال ہے۔ اس سال نہیں بکا تو بھی زکات، دوسرے سال نہیں بیچایا تو بھی زکات، تیسرے سال نہیں بیچایا تو بھی زکات۔ ابھی مجھے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا آتے کہ حج میں پیسے دیے تھے لیکن ابھی تک جو ہے جانا نہیں ہوا تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا وہ دین قوی ہے، آنے والا ہے،
لہذا اس کی زکات ادا کر دو. اور اگر اس نے وہ پیسہ ان کاموں میں استعمال کر لیا اور بھر دیا اور ابھی فارم پاس نہیں ہوا تو پھر اس کی زکات ختم ہو گئی. اس لیے کہ وہ فارم کی ودھی میں چلا گیا اور وہاں آج نہیں تو کل قرے میں نام نکلے گا تب آئے گا، تو اب اس کی زکات نہیں، اس لیے کہ وہ مصرف میں استعمال ہو گئے. لیتے وقت کوئی نیت نہیں تھی، پیسے ہیں نے لے لیا تو زکات نہیں ہے. لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اندر تو یہ بنا ہوا ہے لے لیو سارا پیسہ اسے تو نکال ہی نفسو، یہ ویپار ہو گیا. دل کا ارادہ. آدمی بات مرتبہ زبان سے کہہ دیتا ہے چلو پیسے سچوا جا رہے ہیں، باقی ادھر کا مانگے گا ادھر کا مانگے گا، پھر وصول کرنے میں جھگڑے. اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ سیفٹی کر لیتا ہے، پیسے آئے تو کچھ لے کر رکھ دو. لیکن اندر میں یہ ہے کہ نہیں انہیں کاجی ناک سوا پڑے تو پھر وپار کا مال ہو گیا. دل کا ارادہ. اور دل کا ارادہ یہ ہے نہیں خالی سیفٹی کے لیے اس کو رکھا ہے، ابھی بیچنے کا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے تو یہ وپار کا مال نہیں ہے. چاہے 10 سال تک اس کو نہ بیچا ہو تو بھی اس کی زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر وپار کی نیت سے ہے تو پھر اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی. قرض 2 طرح کے ہیں، کسی کو دیا ہے پیسہ. بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تاری زکات ہو دے تو رزق تو میں نے 5 لاکھ روپیہ دے دیں. اب یہ کہتا ہے چلو ہر سال زکات وہ نکالے گا، یہ بیاج ہے، چوکھا بیاج ہے، زکات ادا نہیں ہوگی، چوکھا بیاج ہے. اس لیے کہ صاحب نصاب پر مال متقوم کی اپنے مال کی زکات خود کو نکالنی تھی. اس لیے قرضہ کسی کو بھلے ہم نے 2 لاکھ 5 لاکھ داخلہ طریقے دیے ہیں تو زکات تو ہم کو نکالنی پڑے گی. اور اگر وہ واپرتا ہے، ہم تو واپرتے نہیں ہیں، وہ واپرتا ہے اور وہ ادا کر دیتا ہے تو بھی زکات ادا نہیں ہوگی، خود کچھ ادا کرنی پڑے گی. اس میں بھی لوگ عام طور پر غلطی کے شکار ہیں. اسے قدرتی طور پر مجھے یہ چیز یاد آ گئی، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان موٹے موٹے مسائل کو ذکر کر دیا. لہذا جو باتیں کہی گئی اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، مسائل زکات کا مطالعہ کریں. کسی سمجھدار تجربہ کار عالم سے جو زکات کے مسائل کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، ان سے بیٹھ کر سرسری اپنا حساب پیش کر دے کہ یہ چیزیں ہیں اور اتنی زکات کا میں نے حساب کیا ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی ہو یا کچھ کوتاہی ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ میرا مال 100% محفوظ ہو جائے، برکت کے قابل ہو جائے، اضافے کے لائق ہو جائے. لہذا اس طور پر ہم اگر اپنے مال کی زکات ادا کریں گے اس کے دنیاوی منافع بھی حاصل ہوں گے، اخروی نفع بھی حاصل ہوگا. ماہ مبارک میں ہم زکات ادا کرتے ہیں، لہذا ہم دینی مدارس کو، سماجی رفاہی اداروں کو، تنظیموں کو، مسلم جماعتوں کو ہم مضبوط کرتے ہیں ہمارے اخراجات کے ذریعے سے، ہمارے صدقات کے ذریعے سے. لہذا ہر ایک میں ہمارا حصہ رہے اور جو اسلامی شعائر ہے، جو ادارے اسلامی تشخصات کے کام کرتے ہیں، ان اداروں کو بھی پروان چڑھانا اور ان کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا یہ مسلمان قوم کا سیوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں فریضہ زکات جو ادا کیا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے اور اللہ قبول فرماوے. اگر کسی غیر مسلم بھائی کو کسی نے زکات دے دی تو وہ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے جس کو دی گئی وہ مسلمان مستحق کے زکات ہی ہونا چاہیے. اگر غیر مسلم بھائی کو دینا ہے تو آپ بہت ساری ایسی ترتیبیں دنیا میں ہیں جن سے آپ دے سکتے ہیں. اس ملک میں باہمی رواداری کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی ہندو مانگنے والا ہے تو اس کو آدمی روپیہ 2 روپیہ دے دے نفلی صدقے کی نیت سے. بہت سے لوگ لباس بدل کر، حلیہ بدل کر بھی مانگنے آتے ہیں، لیکن مسلمان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. یہ نبی کی امت، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو وہ ضرورت مند ہے تو وہ بھکاری ہے تو اس کو بھی پیٹ کا کھانا پورا کرنا.
اگر اس طرح ہے تو بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، تو پھر اپنے نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ غیر ہو یا جانور ہو، نفلی صدقات کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن زکات کی رقم عبادت ہے، اور عبادت کی ادائیگی عبادت کے انداز سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کے لیے فریضہ مالیہ کو اور اس کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دے، اور ہر قسم کے مکروہ اور منکر فعل سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہر سال حج میں جانے والے حجاج کرام کا رمضان المبارک کے اندر بھی جوڑ رہتا ہے۔ اس سال تراویح کے بعد 10:30 بجے مکہ مسجد میٹھی واؤ میں وہاں جوڑ ہوگا، لہذا جن حضرات نے حج کے ارادے کیے ہیں، ہر جمعہ کے دن، ہفتے میں ایک مرتبہ ہر جمعہ کے دن تراویح کے بعد مکہ مسجد میٹھی واؤ میں عملی طور پر حج سیکھنے کے لیے عملی مشق کروائی جاتی ہے، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ مدرسہ دارالعلوم فلاح دارین دربھنگا میں ہے، 24 پرگنہ مغربی بنگال۔ یہ اپنے مانگرول کے ساتھیوں کا دیکھا ہوا ادارہ ہے۔ 285 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، 31 لاکھ کا خرچ ہے۔ زکات اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کا تعاون کرتے جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔